دوستو، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج ملک کا ماحول کیا ہے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ملک کے اندر ہم اور آپ صرف اور صرف مسلمان کے نام پر مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ اگر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام اسلام ہے، ہمارا نام محمد فلاں ہے، ہمارا نام محمد فلاں ہے۔ یہ ہمارے ظلم سہنے کی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ کفار کو اور ظالموں کو اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن اس طرح کے ماحول میں بھی، اس طرح کے شرانگیز اور نفرت انگیز ماحول میں بھی کچھ بدماش لوگ، کچھ شرانگیز لوگ، کچھ تخریب کار لوگ، کچھ اس طرح کے امن پسندوں کے مخالف لوگ جو آقا مدنی علیہ السلام کے شریعت کی آڑ لے کر، جو آقا مدنی علیہ السلام کے فرمان کی آڑ لے کر آپ حضرات کے درمیان نفرتیں پھیلا رہے ہیں، آپ حضرات کے درمیان شرانگیزیاں پھیلا رہے ہیں، اور وہ اس طرح کا آپ جانتے ہیں۔ آپ لوگ گواہ ہیں کہ نہیں ہے، ہمارے پروگرام میں کبھی کسی کی مخالفت ہوتی ہے؟ کبھی کسی کا نام لے کر برائی کی جاتی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھائی، برائی کی جاتی کبھی کسی کا نام لے کر؟ نہیں کی جاتی نا بھائی۔ لیکن کچھ عجیب الفطرت لوگ، کچھ بدماش لوگ، کچھ نالائق لوگ، کچھ نکمے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے آدمی مجبوراً جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آدمی کو جواب دینا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر جواب نہ دیا جائے تو کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید انہیں جواب آتا ہی نہیں، شاید انہیں جواب آتا ہی نہیں ہے، شاید ان کے پاس حق ہے ہی نہیں۔ اگر ہم مصلحت کی وجہ سے، اگر ہم امن کی بقا کی وجہ سے، اگر ہم امن پسندی کے راہ پر چلتے ہوئے کسی کو جواب نہیں دے رہے ہیں تو ہمیں اس کمزوری کا شکار نہ سمجھا جائے کہ ہمارے پاس جواب نہیں، بلکہ یہ مصلحت ہے کہ امت میں انتشار نہ ہو، اس وجہ سے زبان کو خاموش رکھا جاتا ہے۔ ورنہ تم جیسے کو جوتے کی نوک پر رکھ کے اڑا دینا چاہتے ہیں، تم جیسے کو جوتے کی نوک پر رکھ کے اڑا دینے کا نام علماء دیوبند کے فرزندوں کا ہے۔ علماء دیوبند کے فرزند وہ فرزند ہے جنہوں نے باطل کے خیمے میں کھلبلی مچا دی ہے۔ تم کیا ہو؟ تمہارے آباء و اجداد کیا ہیں؟ جا کر نسلوں سے یاد رکھو گے۔ تم لوگ جب بھی کبھی ظلم اور ستم کے ساتھ اس طرح کی آواز اٹھاتے ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمہارے ہر ظلم و ستم کی آواز کی اور تمہارے ہر طرح کے سوال کا جواب علماء دیوبند کے پاس ہوتا ہے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو خاموش رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم نے آپ کو جواب دینے کی کوشش کی تو یہ انتشار کفار کو، یہ انتشار باطل حضرات کو ہم پر حملہ کرنے کی مزید گنجائش دے دے گا۔ اگر ہم اور آپ آپس میں الجھ گئے تو جو کفار مسلم کے نام پر ہمیں اور آپ کو مارنا چاہتے ہیں وہ مزید اس کو بڑھاوا دے کر آپ حضرات کو اور ہمیں بھی مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی عقلوں کو سدھار لو، اپنی عقلوں کو سدھار کر باز آ جاؤ، یہ نفرت انگیزیاں اور شرانگیزیاں بند کر دو، اور اگر تم نے بند نہیں کی، قسم خدا پاک کی، رب ذوالجلال کی قسم، 13 سال میں دارالعلوم دیوبند کے اندر گھاس نہیں چھلی، بلکہ تمہاری زبانوں کو حلق سے کھینچنے کا نام جانتا ہوں میں۔ اگر تم نے اپنی زبانیں نہیں بند کی، میں علماء دیوبند کے فرزند ہونے کی حیثیت سے میں آج اس اسٹیج پر کھڑا ہوں جہاں پر تمام تر علماء دیوبند کے فرزند موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ تمہارے اندر وہ دم نہیں ہے کہ تم علماء دیوبند کے فرزندوں سے مقابلہ کر سکو۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم چیلنج کے بجائے ایک اسٹیج سجاؤ اور کسی ایک کے سامنے، علماء دیوبند کے فرزندوں میں سے کسی ایک کے سامنے اپنے مذہب کو ثابت کر دو۔ قسم خدا پاک کی، صرف نہیں بلکہ یہ علماء کرام کا مجمع اور یہ تمام تر مجمع تمہارے مسلک کو بخوشی قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکتے تو اللہ کے واسطے اپنی زبان کو بند رکھو اور یہ شرانگیزی، یہ نفرت انگیزی بند کر دو، ورنہ ہمارے لوگ بھی اس طرح سے خاموش رہنے والے نہیں۔ لیکن ہمارا شعار یہ ہے، ہمارا رواج یہ رہا ہے، ہمارا نیز اور طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی
انداز کے علاوہ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کی کہ جس کی وجہ سے ہم پہل کریں۔ ہم نے اس سے پہلے کبھی پہل نہیں کی، آپ حضرات گواہ ہیں۔ بھائی ہم نے کبھی برا کہا اس طرح سے؟ جب نفرت انگیزی زیادہ بڑھ گئی، جب کفر کا سر اس طرح سے آگے بڑھا کہ انہوں نے ان کو شکار بنا لیا اور ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت جواباً ہمیں بولنا پڑا، ورنہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے کہ گونگے لوگ ہیں، انہیں بولنا نہیں آتا۔ اس لیے جب سر زیادہ اٹھ جائے تو اسے کچلنا بھی ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس لیے باز آ جاؤ اللہ کے واسطے، یہ ملک کا ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اور آپ آپس میں اس طرح سے انتشار کے ساتھ زندگی گزارے، بلکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسلک کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے مسلک کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے عمل میں رکھیں، اپنے مسجد میں رکھیں، اپنے مدرسے میں رکھیں، لیکن اسے نفرت کا ماحول نہ بنائیں، لیکن اسے نفرت کا ذریعہ نہ بنائیں، لیکن اسے لوگوں کے درمیان وہ باتیں نہ کریں کہ اس سے نفرت پھیلے۔ آپ بے شک اپنے مسلک پر عمل کریے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ بے شک اپنے مسلک پر عمل کریے، ہمیں کوئی گرا کوئی شکوہ نہیں، ہم کبھی آپ کی مسجد آ کر آپ سے کچھ نہیں کہنے والے، اس لیے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہر دنیا کے اندر ہر ایک کو پورا اختیار ہے کہ وہ جس مسلک کو چاہے، جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، اور لوگ کرتے ہیں۔ ہندوستان ایسا مذہب ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، تمام تر لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور مسلمانوں میں بے شمار مسلک بھی ہے، ہر کوئی رہتا ہے، کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اللہ کے واسطے اپنے مسلک کی آڑ میں نفرت کو نہ پھیلائے۔ باز آ جائے اللہ کے واسطے، یہ امت جو ہے اس کو خامخواہ مصیبتوں میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اگر تم نے نفرت انگیزی کی باتیں کی اور حد سے تجاوز کر گئے تو جوابات کا سلسلہ شروع ضرور ہوگا۔ اس لیے کہ علماء دیوبند بزدلوں کا نام نہیں ہے، علماء دیوبند کے فرزند کوئی بزدل لوگ نہیں ہیں کہ تمہاری اس طرح کی تخریب کاریوں کو، تمہاری اس طرح کی زبان درازیوں کو خاموشی کے ساتھ سن لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ علماء دیوبند کے ماننے والے ہر محاذ پر جواب دینے کی سکت رکھتے ہیں، اگر کسی وجہ سے خاموش ہے، اگر کسی وجہ سے چپ ہے تو یہ ان کی کمزوری نہ سمجھی جائے، بلکہ یہ ملک کا ماحول ہے اور ملک کے ماحول کا تقاضا ہے کہ وہ زبان درازی نہیں کرتے، وہ اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں، ورنہ تم جیسوں کو، بلکہ میں نے کل سنا اتنی بھونڈی بھونڈی دلیلیں ہمارے یہاں کا چہارم کا طالب علم، صرف 4 درجے ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا طالب علم اگر سامنے بیٹھ جائے تو جواب دینے کی سکت نہیں۔ ارے ایسی دلیلیں دے رہے ہو، ارے بھائی کوئی ایسی دلیل دو کہ جس سے کچھ سمجھ آئے کہ ہاں واقعتاً لاجک ہے کچھ، لیکن کچھ نہیں۔ اسی طرح سے میں تو خیر شروع میں نے سنا، اس کے بعد صحیح سے سن نہیں سکا، تو میں جن لوگوں سے سنا میں نے، تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید مناظرے کا چیلنج، شاید مناظرے کے لفظ سے بھی واقف نہیں کہ مناظرہ ہوتا کیا ہے، اور مناظرے کی چیلنج کی بات کرتے ہیں۔ کٹرا کے لوگوں، میں آپ کی موجودگی میں کہتا ہوں اور دوسرے لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی مائی کے لال میں دم ہے اور وہ مناظرے کے لفظ سے واقف ہے، کٹرا کے لوگ اس طرح سے جائیں گے، کٹرا کے لوگ آپ حضرات کو بلائیں گے، صرف آپ بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مناظرہ کیا چیز ہے، تمہیں چھٹی کا روز یاد نہ آ جائے تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ مناظرہ کوئی آسان کام ہے، اس لیے صرف مناظرے کے لفظ سے نفرت انگیزی پھیلانا بند کرو، اور مناظرہ کرنا ہی ہے تو عوام میں مت کرو، عوام سے کہہ کر مناظرے ہی کا اسٹیج لگواؤ، اس کے بعد باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ حضرات اپنے مسلک کو ثابت کر دیتے ہو تو انشاءاللہ ہم تمام تر لوگ آپ کا مسلک بخوشی قبول کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اگر نہیں ثابت کر سکتے تو اپنی زبانیں بند رکھو، اپنی زبانیں بند رکھو، آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ملک ہندوستان آزاد ہے، ہر ایک کو اپنا کام کرنے کا اختیار ہے، اس لیے تمام تر لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی نفرت انگیزی کر رہا ہے کرنے دے، لیکن اگر وہ آپ کو چھیڑ رہا ہے تو اس سے یہ کہو یہاں مت چھیڑو، آپ اسٹیج لگاؤ، اپنے علماء کو بلاؤ، ہم اپنے علماء کو بلائیں گے، وہاں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نہیں کہیں گے نا انشاءاللہ؟ کبھی کوئی نفرت انگیزی پھیلائے وہاں جواب دینے کی بالکل کوشش مت کرو، اس سے یہ کہو کہ اگر آپ کو بات کرنا ہے آپ اسٹیج لگاؤ، اپنے علماء کو بلاؤ، ہم اپنے علماء کو بلائیں گے، پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ صرف آپس میں کہہ لینا کافی نہیں ہوگا، بات کریں گے، آمنے سامنے تک بات کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔